إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. برادران اسلام اور خواتین ملت، سب سے پہلے تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے اللہ عز و جل کا ہمیشہ ہی شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جہاں آج ہم الحمدللہ اپنی تمام زندگی پیچھے مڑ کر دیکھیں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بڑی عافیت میں رکھا ہے، بڑی خیریت میں رکھا ہے، مشکلوں سے پریشانیوں سے دور ہیں۔ ہاں، انڈیویجولی ہر ایک کی اپنی زندگی میں ہلکی پھلکی پریشانیاں، چھوٹی موٹی پریشانیاں ہر کسی کی زندگی میں لگی ہوتی ہیں، بلکہ زندگی آئی ہی اس لیے ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ عز و جل نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ زندگی دی ہی اس لیے ہے کہ ہمارے سامنے طرح طرح کی چیزیں آئیں، طرح طرح کے معاملات آئیں، ان میں سے کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کچھ نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ عز و جل ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ریاکشن کیسا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آج بھی ہم اللہ عز و جل کے فضل سے بڑی عافیت میں نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، جن کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہو، بچوں کی موتیں ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بم دھماکوں وغیرہ کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں، اور ساری دنیا میں کوئی اس پرپیٹریٹر کا، اس ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا، اس ظالم کو روکنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ میرا خطبہ اس سلسلے میں نہیں ہے، میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ عز و جل نے پھر بھی یہاں پر حالات کتنے بہتر رکھے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں کانسٹنٹلی، تاکہ یہ جو نعمت ہے اللہ عز و جل کی، یہ جو بہت بڑا انعام ہے اللہ عز و جل کا ہم پر کہ ہمیں اللہ عز و جل نے عافیت میں رکھا ہے، خیریت کے ساتھ رکھا ہے، کمیونل ہارمنی ہے یہاں پر الحمدللہ، تو یہ ہارمنی انشاءاللہ تعالی باقی رہ سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے جب تک ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اور اگر ہم، جیسے میں نے کہا، اپنے انڈیویجولی اپنی زندگیوں میں جھانکے تو ہمیں ہلکے پھلکے مسائل نظر آتے ہیں۔ کسی کا کہیں کوئی بزنس نہیں چلتا ہے، کسی کا کوئی بزنس لاس ہوا ہے، کسی کا کوئی فائنینشیل لاس ہوا ہے، کسی کا جاب شاید چلا گیا ہے، دوبارہ جاب مل نہیں رہا ہے اس کو، کسی کی شادی ہو نہیں رہی ہے، کسی کی شادی ہو کر ٹوٹ گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ طلاق نہ ہو، دوبارہ شادی ہو جائے، وہ نہیں ہو رہی ہے، کسی کے بچے، اگر آپ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آزو بازو کے ہمارے اپنے پڑوس کے لوگوں میں جا کر کے پتہ کرنے کی کوشش کریں تو سب کے مسائل ہیں، سب کے گھروں میں کہیں نہ کہیں پرابلمز ہیں۔ ہمارا اپنا سارے کا سارا مسلم معاشرہ
مسلم کمیونٹی ایٹ لارج پرابلمز میں گھری ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ چیز، یہ حقیقت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم چاہے کتنا بھی ڈینائی کر لیں کہ نہیں میرے معاشرے میں، میرے کمیونٹی میں، میری اپنی سوسائٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، غلط. ہر سوسائٹی میں، مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، ہر مسلم سوسائٹی میں، ہر مسلم کمیونٹی کے اندر پریشانیاں ہیں. ہم ان پریشانیوں کا حل جب تک نہیں ڈھونڈیں گے، ان پریشانیوں کا جب تک ہم سلوشن نہیں تلاش کریں گے، تب تک یہ پریشانیاں نہ صرف ایسے ہی رہیں گی بلکہ چانسز آر ہائی کہ یہ پریشانیاں اور بڑھتی جائیں، اور کمپاؤنڈ کرنے لگیں، اور کمپلیکس ہونے لگیں. کیوں؟ کیونکہ جب پریشانی سامنے سے انسان کو نظر آتی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے، اس کی کامن سینس اس سے کہتی ہے کہ اس پریشانی کو فوراً دور کرو. اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے اور سوچیں کہ نہیں وہ پریشانی ادھر ہے، مجھ تک نہیں آئے گی، تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. وہ پریشانی ہوتے 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 پھر یہاں تک بھی آن پہنچے گی. تو اس حساب سے ہمیں اپنے پریشانیوں کا علاج، خاص طور سے جس طریقے کی پرابلمز کا پورے ورلڈ میں مسلم معاشرہ آج پھنسا ہوا ہے، جس طریقے کے پرابلمز کا مسلم معاشرہ شکار ہے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں. اللہ عز و جل نے ہم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی ہم کو خطاب کرتے ہوئے، ہمیں ایڈریس کرتے ہوئے اللہ عز و جل کہتے ہیں یو آر دا بیسٹ پیپل، آپ سب سے بیسٹ ہو. یعنی اس زمین پر اگر کوئی ہے جو بیسٹ کہلانے لائق ہے تو وہ ہم ہیں. مگر ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، کیا ہم سچ مچ کسی بھی صورت سے بیسٹ نظر آتے ہیں؟ ایک لٹمس ٹیسٹ ہو جائے اس کا. اگر ہم سچ مچ بیسٹ ہیں تو باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا کام کیا ہم کرتے نظر آتے ہیں؟ کام کرتے بھی ہیں تو لوگ ہماری بات سنتے ہیں. لوگ ہمیں، بات سننا دور کی بات، آج کی سوسائٹی میں لوگ ہمیں اس شکل میں ایکسپٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. اس اٹائر میں، اس طرح کا حلیہ بنا کر کے، یہ سب کچھ پہن کر کے مارکیٹ پلیسز میں جائیں، آدھے لوگ آٹومیٹکلی، ان میں سے کئی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، آٹومیٹکلی ادھر کی طرف دیکھیں گے، نہیں مجھے اس سے لین دین نہیں کرنا، مجھے اس سے بزنس نہیں کرنا ہے، مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے. تو ایک قسم کا سٹگما بن چکے ہیں ہم. یہ کیوں؟ جبکہ اللہ عز و جل نے ہم سے کہا ہے کہ یو آر دا بیسٹ پیپل، آپ سب سے پوری دنیا میں جہاں جوز ہیں، کرسچنز ہیں، جہاں ہنود ہیں، جہاں دوسرے ہزار دھرموں کو ماننے والے لوگ ہیں، ان تمام کی تلنا میں آپ مسلمین سب سے بیسٹ ہو. کہاں ہیں ہم؟ تو وہ اس جگہ پر ہم پھر پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس پر پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا. اصل میں نے شمسو بھائی سے کہا تھا کہ کل رات جب میری بات ہوئی ان سے، تو میں نے اصل میں سود پر خطبہ دینا چاہا. انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشنز، بینک سے جا کر کے لون لے لینا، کار کے لیے ہوا، بائک کے لیے ہوا، بزنس کے لیے ہوا، شادی کے لیے ہوا، یہ میں اصل میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا. مگر پھر میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ پچھلے دفعہ آپ کے اپنے صلاح الدین استاذ حفظہ اللہ، انہوں نے لاسٹ ٹائم کوئی ایک کلاس لے کر کے اسی پر آلریڈی بات کی ہے، تو میں پھر نہیں چاہ رہا تھا کہ ریپیٹ ہو. تو اس کے لیے میں نے پھر فجر کے بعد سے بیٹھ کر کے الگ ٹاپک پر بات کرنا آپ کے سامنے مناسب سمجھا. تو اس حساب سے میں بتا رہا تھا کہ ہم جیسے اللہ عز و جل نے ہمیں وہ ٹائٹل دیا ہے یو آر دا بیسٹ، پھر واپس ہم بیسٹ بن سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور جو کرنا ہے ہمیں وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک جو کم سے کم پڑھا لکھا ہو، جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہو، وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے. بس ہمیں اپنے آپ کو اندر سے بدلنا ہوگا. چینج کمز، میں انگلش میں تھوڑے سینٹنسز آپ جیسے نوجوانوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک دم ہائی فائی اردو بولے تو باؤنسر نکل کے جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر. اور خطبے کا اگر یہاں پہ اثر نہ ہو تو پھر اس کا پوائنٹ ہی نہیں ہے. میں آؤں، کوئی بھی آئے یہاں پہ کھڑے ہو کے ایک دم اونچی اونچی باتیں، ہائی فائی باتیں، سب یہ باؤنسر جانے والی باتیں، آپ کہو گے کچھ سمجھ میں نہیں آیا.
That doesn't serve the purpose. اس کا مقصد ہی نہیں ہے خطبے کا, وہ مقصد نہیں. خطبے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جہاں یہاں آ کے بیٹھا ہے, اس کو جب یہاں سے جب جانے لگے وہ یہاں سے, کچھ نہ کچھ اس کی سوچ پر امپیکٹ پڑے, اس کے وہ اندر سے بدلنے کا اپنے آپ کو سوچے, نہیں I was wrong, میری غلطی تھی, مجھے بدلنا چاہیے تھا, میں نے اب تک اپنے بارے میں نہیں سوچا, اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا, اپنی فیملی کے بارے, کب تک ایسے جیوں گا میں, کب تک سیلفش بن کر جیوں گا میں, کب تک دنیا دار بن کر جیوں گا میں, مجھے اپنی یہ سوچنا پڑے گا. دی اونلی میسج دیٹ آئی ہیو, یہاں سے جو لوگ نکل کے جا رہے ہیں ان کے لیے بس یہی میسج ہے کہ جب ہم جانے لگے یہاں سے تو ہمارے اپنے دماغوں میں وہ سوچ پیدا ہو جائے کہ نہیں, انف از انف, بہت جی لیا یار اپنے لیے, اپنی زندگی, اپنے لیے, اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے, اپنا بزنس سنوارنے کے لیے, اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے, اپنا نام کرنے کے لیے بہت جی لیا. باقی کی زندگی اللہ کے لیے جینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تھاٹ لے کر کے جا سکیں ہم, وہ میرا خطبے کا مقصد ہے. تو میں نے کہا کہ ہمیں اگر بدلنا ہے تو انگلش میں جیسے بولتے ہیں the change begins or comes from within, اندر سے, ہمیں اپنے اندر سے بدلاؤ لانا پڑے گا. ہم کسی کو انگلی اٹھا کر تم ایسے ہو نہیں, وہ سیکنڈری, اس پر کبھی اور بات کریں گے. پلٹ کر دیکھیں نا کہ ہم نے کیا کیا ہے. کسی بھی معاشرے کو بدلنے کے لیے, کسی بھی سوسائٹی کی اپلفمنٹ کے لیے, کسی بھی سوسائٹی کو پھر سے واپس بہتر بننے کے لیے 3 الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں کام کرنا ضروری ہے. اس معاشرے کے 3 ڈپارٹمنٹس ہیں, ان تینوں ڈسپلنز میں, ان تینوں ڈپارٹمنٹس میں, ان تینوں فرنٹس پر کام کرنا ضروری ہے. اردو میں محاذ کہتے ہیں. ان تینوں محاذوں پر جب ہم کام کریں گے تب انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک ایسا ایگزمپلری معاشرہ, ایک ایسی آئیڈیل سوسائٹی پھر آئے گی وجود میں کہ لوگ اس سوسائٹی کی طرف انگلی اٹھا کر کہیں گے کہ ویسی سوسائٹی ہمیں بھی بننا ہے, ہم بن سکتے ہیں. سب سے پہلا فرنٹ جس پر ہمیں کرنا ہے کام وہ ہے ہماری اپنی ذات, ہمارا اپنا نفس اور ہمارا اپنا گھر. سیکنڈ فرنٹ ہماری اپنی مسجدیں. تھرڈ فرنٹ ہمارے اپنے سکولز اور کالجز میں ہونے والی تعلیم. یہ 3 اگر ہم فکس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو یہ نوجوان ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں, کل کے دن انشاءاللہ تعالی وہ اسلام کے نام پر مرنے کے لیے نہیں, اسلام کے نام پر زندگی بھر جی جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اسلام کے نام پر مرنے کے لیے تھوڑا سا بھاشن دو, تھوڑا اس کو تیش میں لاؤ, جائے گا کچھ بھی الٹا سیدھا کرے گا, وہ نہیں چاہیے ہمیں. ویسے بھی ہم اس کے لیے بدنام ہیں, نہیں کرتے ہیں پھر بھی بدنام ہیں. تو اس حساب سے ویسی زندگی نہیں چاہیے جو اپنے آپ کو اڑا دے, نہیں چاہیے. ہمیں اسلام پر جینے والا بندہ چاہیے. پتا ہے ہمارا اللہ عز و جل نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا, وہ آیت پتا ہے نا سورۃ الذاریات کی, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ عز و جل نے ہم میں سے ہر ایک کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی اور صرف اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں. وہ مقصد سمجھ میں آنا چاہیے. اللہ عز و جل نے کبھی کہا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں میں نیکی کا کام کرو, لوگوں کو برائی سے روکو, آپ سب کے سب نہیں, none of us, I mean, سب کے سب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم سب کے سب دین کے کام میں لگے رہیں. ہم اپنی جگہ پر دی بیسٹ پریکٹسنگ مسلم بن سکتے ہیں. یہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اس آیت کا ہم مصداق بن سکیں گے جس کے بارے میں اللہ عز و جل کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. بگسٹ سکسیس, سب سے بڑی کامیابی کے بارے میں اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, جہنم میں جانے نہیں دیا گیا, نہیں رک جاؤ آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, بلکہ آپ کو جہنم میں نہیں جنت میں بھیجا جائے گا. ایسے لوگوں کی سچ مچ سب سے بڑی کامیابی ہے. وہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے. ہمارا آبجیکٹو انفارچونیٹلی جہاں ہم رہتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ جس کنٹری میں, جس دیش میں, جس جگہ پر, جس گاؤں میں, جس صوبے میں, اسٹیٹ میں, ریاست میں, یا جس قریے میں, کھیڑے میں رہتے ہیں, ہم وہاں جہاں بھی جائیں مائنورٹی میں ہیں. اور عام طور پر مائنورٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ میجورٹی سے انفلوئنس ہونے لگتی ہے.
ہمارے اپنے جس طریقے کے دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا کاروبار ہے, لین دین ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, آنا جانا ہے, ان جیسے ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان جیسے ہم لگنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دا بگیسٹ ڈرا بیک آف بینگ ان مائنورٹی. مائنورٹی میں کسی بھی جگہ پر رہنے کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہے کہ ہم اپنا کچھ نہیں کر سکتے اپنے سے. میجورٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی وہی ہوتا رہے گا, اور میجورٹی جیسے سوچتی ہے ہماری بھی سوچ ویسی بنتی جاتی ہے. حالانکہ ہمارے اپنے, جیسے میں نے قرآن کی وہ آیت سورۃ التحریم کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا, اللہ عز و جل نے اس آیت میں ہماری اپنی زندگی کو, ہمارے اپنے مقصد کو دوسروں کی زندگی سے, غیروں کی زندگی سے اور اس کے مقصد سے الگ کر کے بتایا ہے. غیروں کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں کسی بھی قیمت پر, ایٹ اینی کاسٹ, خوشی چاہیے انہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ خوش رہیں, وہ اچھا پہنیں, اچھا کھائیں, اچھا گھومیں پھریں, اچھی جگہ رہنے کو ملے, ان کا گھر اچھا ہو, گاڑی اچھی ہو, بنگلہ اچھا ہو, پھر چاہے وہ کسی بھی کاسٹ پہ آئے, حرام حلال فرق نہیں پڑتا ان کو, ان لوگوں کو. کیوں؟ ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہیپینس ان دس ورلڈ. یہاں اس دنیا میں جتنا ہو سکے خوش رہو. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹرز بنائیں, انجینئرز بنائیں, پروفیسرز بنائیں, لائرز, جو بھی بنانا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں. کیا ہے مطلب اس کا؟ بائی ہک اور کروک مجھے سنتوشٹ رہنا ہے, مجھے خوش رہنا ہے. ہمارا اپنا مقصد اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا, قوا انفسکم واہلیکم نارا, آپ کو اور آپ کے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا, یہ ہمارا بگیسٹ آبجیکٹو, سب سے بڑا ہمارا پرپس, سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے. ان کا مقصد صرف دنیا کی خوشی ہے, اسی لیے وہ شراب سے پیچھے نہیں ہٹتے, اسی لیے ان کے ہاں حجاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اسی لیے وہ زنا وغیرہ سے بھی, ایک زمانہ تھا یہاں کے اپنے پروج جو تھے, ہمارے اپنے اس دیش کے پروج جو تھے, ان کے اندر بھی شراب, شباب, زنا وغیرہ نہیں تھا. وہ آہستہ آہستہ ریلیٹ کرتے گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی جو ڈاکٹرن ہے, ان کی اپنی جو تہذیب ہے یا ان کا اپنا جو دین ہے, اس میں انف نہیں ہے ہولڈ بیک کرنے کے لیے. ان کو نصوص, قرآن, احادیث جیسے ہمیں روکتے ہیں, ویسے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. وہ جب چاہیں کچھ بھی بدل لے سکتے ہیں, کسی کو علم نہیں ہے, کچھ بھی الٹا سیدھا کر دیا, کوئی کچھ نہیں کہتا, ٹھیک ہے چلو اگلے جنم میں دیکھ لیں گے, اس کے بعد والے جنم, یہ ان کے پاس کانسیپٹ ہے. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہمیں اللہ عز و جل نے یہ شریعت کو فالو کرنے کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس پورے سوسائٹی کے لیے رول ماڈل بن سکیں. اسی لیے اللہ عز و جل نے ہمیں کنتم خیر امہ کہا, یو آر دا بیسٹ پیپل, اس لیے کہا کہ ہم ساری دنیا میں جہاں دوسرے لوگ نان مسلمز وغیرہ ہیں وہ ہمیں دیکھیں. ارے بھائی آج کے اتنے, جیسے ہندی میں یہ لوگ بولتے ہیں نا عام طور پر, کیا بولتے ہیں وہ, کلیگ, ہاں, ایسے میں بھی آپ اتنے اچھے کیسے ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اتنے اچھے بنے کہ لوگ آ کر ہم سے پوچھیں کہ بھائی آپ اتنے نیک, اتنے اچھے, اتنے رائچس کیسے ہو, اتنے متقی کیسے ہو؟ تب ہم بتائیں گے کہ نہیں, یہ اصل میں نہیں ہوں, میری اپنی ڈاکٹرن, میرا اپنا دین, میرا اپنا قرآن, میری اپنی حدیثیں مجھے ایسے بناتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد, ہمارا آبجیکٹو صرف یہ دنیا نہیں ہے. اسی لیے ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم ان 3 فرنٹس پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا سب سے پہلا فرنٹ ہمارا اپنا گھر کیسا ہو, اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اگلا فرنٹ ہمارا, میں ان پر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی, اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس وقت ہے کہ میں تینوں فرنٹس پر ایک ساتھ بات کر سکوں, کیونکہ ایک فرنٹ پر ہی ایک گھنٹے کا لیکچر چاہیے, ایک فرنٹ پر بات کرنے کے لیے. Therefore میں کوشش کروں گا کہ فرسٹ فرنٹ پر بات کروں, اور اگر میں یہاں رک جاتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی مغرب کے بعد دوسرے اور تیسرے فرنٹ پر کنسائسلی, ہلکے سے, مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر ایک اور درس ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس میں ہم لوگ پھر اردو ہی میں, اور اردو سے میری مراد ایسی اردو نہیں جو پھر آپ کے باؤنسر بن کے نکل جائے, نہیں, ایسے انگلش کے ورڈز یوز کرتے ہوئے سب انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے اور تیسرے فرنٹ پر بھی بات کریں گے, تاکہ وہ اندر ہمارے سوچ پیدا ہو کہ بہت ہو گیا یار, جیسے جینا تھا اب تک جی لیا, دنیا کے لیے جی لیا, اب چھوڑ کر کے ہم اپنی آخرت کا سوچتے ہیں. ایک سوسائٹی ایسی چھوڑ کے جائیں گے کہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد یہ سوسائٹی ہمیں یاد رکھے. ہم دین پر کام کرنے والے بن کر کے جائیں گے, دین کے لیے جینے والے بن کر کے جائیں گے, اللہ کا نام لینے والے بن کر جیئیں, ایسے بن کر جیئیں گے. تو یہ 3 فرنٹس پر کام کرنا ضروری ہے.
جو لوگ ابھی ابھی آئے ہیں ان کے سامنے میں پھر سے بات رکھ دوں کہ 3 فرنٹ سے میری مراد ہمارا اپنا گھر سب سے پہلا فرنٹ ہے, ہمارا گھر ٹھیک ہو ہمارا. سیکنڈ محاذ, سیکنڈ فرنٹ ہمارا اپنا مدرسہ, مسجد, مکتب وہ ہے. پھر تھرڈ فرنٹ ہمارا ہمارے اپنے نوجوان جو کالجز وغیرہ کو جاتے ہیں وہ ہیں. ان تینوں پر کام کرنا ضروری ہے. اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس مسجد میں, اسپیشلی اس مسجد میں, ہمیں سیکنڈ فرنٹ کو لے کر کے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں جو استاذ آتے ہیں, استاذ صلاح الدین حفظہ اللہ, ان کے تعلق سے میں نے سنا ہے کہ الحمدللہ وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. وہ آتے ہیں تو یہاں جب بھی آتے ہیں, آنے کے فوراً بعد, مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو, ایک درس رکھتے ہیں. جمعہ کے دن فجر کے بعد ایک درس رکھ لیتے ہیں, کبھی عصر کے بعد درس رکھ لیا, کبھی مغرب کے بعد درس رکھ لیا. یعنی وہ یہاں اس سوسائٹی کو دوبارہ اپلفٹ کرانے کے لیے جو کچھ ان سے ہوتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. عام طور پر ہونا بھی یہی چاہیے. دوسری مسجدوں میں یہ کم ہوتا نظر آتا ہے کہ سوسائٹل لیول پر ایک اویئرنیس پیدا کی جائے, مسلم کو واپس اسلام پر چلانے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے جب مسجد کا جو رول ہے وہ کیسے ہو, بہت کم اس طریقے سے دوسری مسجدوں میں ہوتا نظر آتا ہے. تو یہاں الحمدللہ وہ بات ہے, اللہ عز و جل اس چیز کو باقی رکھے. آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ جہاں سیکنڈ فرنٹ پر پہلے سے کام ہو رہا ہے, وہاں فرسٹ فرنٹ پر یعنی گھر پر بھی کام ہو, اور ہمارے اپنے تھرڈ فرنٹ پر یعنی کالجز, سکولز وغیرہ میں جو فرنٹ ہے اس پر بھی کام ہو, اس سلسلے میں بھی بات ہو, اس سلسلے میں بھی ہمارے اندر اویکننگ آئے, ہم لوگ جاگروت ہوں, سوچیں کیا غلط ہو رہا ہے, کہاں غلط ہو رہا ہے, وہ دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایسا نہیں ہے کہ میجک وانڈ, جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آج ہم نے وہ 3 فرنٹ پر کام کرنا شروع کیا, مہینہ 2 مہینے کے بعد رزلٹ آ گئے. نہیں, ایک جنریشن لگے گی, 40-50 سال لگ سکتے ہیں, کیونکہ ہم کام کرنے لگیں گے دھیرے دھیرے تو اس کام کا اثر ان چھوٹے بچوں پر ہوگا. 5 سال 7 سال 8 سال کے 10 سال کے جو بچے ہیں ان پر دھیرے دھیرے اثر ہونے لگے گا. وہ بچے پھر جب بڑے ہوں گے, وہ شادیاں کریں گے, وہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے, تب وہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ادھر سلگایا 5 منٹ میں چائے بن کے تیار ہو گئی. نہیں, اتنی آسانی سے ہونے والا کام نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ڈٹرمنیشن, a lot of perseverance. اس کو بہت محنت کے ساتھ اور بہت دیر تک, دور تک کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں میں پہلے فرنٹ پر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے اپنے گھروں کا حال دیکھیں. اللہ عز و جل قرآن میں کہتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ عز و جل نے ہمارے اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا کے رکھا ہے. یعنی جیسے ہی بندہ گھر کے اندر جاتا ہے اس کو سکون آنا چاہیے. 1 سیکنڈ کے لیے سوال ہم اپنے آپ سے کریں, اور عورتیں ہماری وہ اپنے آپ سے سوال کریں, کیا ہمارے اپنے گھروں میں سچ مچ سکون ہے؟ بہت کم, بہت کم لوگ. یہی وجہ ہے کہ اکثر مرد دن بھر باہر رہتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے گھر جاؤں گا میرا سکون غارت ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, اس کے لیے میں گھر نہیں جاتا. حالانکہ ہمیں یہاں خوش ہو کر کے بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ایکولی ریسپانسبل. یہ جو گھر کا سکون برباد ہوا ہے یہ عورتوں نے کیا ہے؟ نہیں, اس کو برباد کرنے میں ہم مین ایکولی ریسپانسبل ہے. ہم نے اور ہماری اپنی وائفز نے یا ہماری اپنی گھر کی عورتوں نے مل کر اس میں رول ادا کیا ہے کہ ہمارے اپنے گھر کا سکون غارت ہو. ایک عرصہ پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کر کے وہ پوچھ رہے تھے, شیخ میں اپنے سنت نمازیں, فرض کے بعد, فرض سے پہلے جو سنت ہے, میں کیا پرمیسیبل ہے, الاؤڈ ہے کیا میرے لیے کہ میں وہ مسجد میں پڑھ کے گھر کو جاؤں؟ کیونکہ حدیث آتی ہے کہ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب گھر میں ہونی چاہیے, زیادہ بہتر گھر پہ ہے. مگر میری بیوی مجھے گھر پہ نماز پڑھنے نہیں دیتی, تو کیا میرے لیے الاؤڈ ہے؟ وہ میں جیسے ہی گھر پہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں دھوم مچانا شروع کرتی ہے, شور مچانا شروع کرتی ہے, دن بھر نماز میں لگے رہتے ہو, صرف نماز پڑھتے رہتے ہو, صرف اللہ کی پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہے, 2 رکعت چین سے نماز پڑھنے نہیں دیتی مجھے. تو کیا میرے لیے الاؤڈ ہے کہ میں وہ عشاء کے بعد کی 2 رکعت, مغرب کے بعد کی 2 رکعت, ظہر کے بعد کی وہ نماز گھر پہ پڑھ کے مسجد میں پڑھ کے جاؤں؟ تو یہ سکون غارت کیسے ہوا؟ میں اس لڑکے کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس نوجوان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان جنرل بتا رہا ہوں کہ اس سکون کو غارت کرنے میں ہم نے بہت پہلے سے کام کرنا چاہیے تھا. اس سکون کو بچائے رکھنے کے سلسلے میں ہم نے کام نہیں کیا ہے.
سب سے پہلا تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہم نے شادی نہیں کی, اسپیشلی دس میسج از فار دوز who have not gotten married yet, جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں, ان کے لیے, آپ جیسوں کے لیے میسج ہے, ہاں ان کے لیے بھی ہے جو ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں. میسج یہ ہے کہ جب آپ شادی کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو صرف چہرے کی بیوٹی کو نہ دیکھیں, اس سے آپ کا اور آپ کی آنے والی نسل کا نقصان ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع, کسی بھی عورت سے نکاح 4 کارنوں سے ہوتا ہے, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. کسی بھی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اس کو اس کا کتنا مال ہے, اس کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ دیکھ کر کے, ولحسبها اس کا سوسائٹی میں سٹیٹس کیا ہے, کون سے فیملی سے آتی ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا, اس کو دیکھ کر کے شادی ہوتی ہے. ولی جمالها وہ کتنی خوبصورت ہے, کتنی گوری ہے, کتنی لمبی ہے, کتنی کیا ہے, کتنی, وہ دیکھ کر کے ہوتا ہے. یا پھر چوتھا اس کے دین کو دیکھ کر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین تربت یداک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فظفر بذات الدین کہا نا, اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نیک لڑکی سے شادی کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لڑکی کو جیتنے کی کوشش کرو. مطلب کیا ہوا اس کا کہ آپ اتنے نیک بنو, ایز اے مین, ایز اے بوائے, آپ خود اتنے نیک بنو کہ 4 لڑکیاں آپ کے سامنے دیندار آئیں تو ان میں سے سب سے زیادہ جو دیندار ہے وہ آپ سے شادی کرے. تو دین کو اپنا کرائیٹیرین بناؤ. آج کے سوسائٹی میں نوجوانوں کو دیکھیں, اپنا کس کو اپنا کرائیٹیرین بناتے ہیں, بیوٹی. اس کو میں نے دیکھا, میں اس پر فدا ہو گیا, میں زندگی میں اگر شادی کروں گا تو اسی سے, ورنہ کنوارا رہوں گا. کیوں؟ فلمیں جو دیکھی ہیں میں نے, فلموں نے دماغ خراب کیا ہے نوجوانوں کا. ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم لوگوں کو بڑا پرابلم, بگ پکچر دیکھنا نہیں آتا ہم لوگوں کو. پکچر سے میری مراد پھر فلمیں نہیں, ہم لوگوں کو بڑے پرابلم کی طرف نظر دیکھیں. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, جب سب سے پہلے ریڈیو, ٹیلی ویژن وغیرہ کا آوشکار ہوا تھا, بہت, اور کچھ ہندی کے ورڈز بھی میں جان بوجھ کر کے یوز کر رہا ہوں کیونکہ پھر یہاں کے اپنے تلو میں, بیاری میں بھی وہ آوشکار, کارن جیسے شبد یوز ہوتے ہیں آپ کے پاس, اس کے لیے بھی. ورنہ پھر بولو گے آپ مجھے کہ اتنا اردو میں تھا خطبہ کہ آدھا سمجھ میں آیا, آدھا سمجھ میں نہیں آیا. تو میرا وہ مقصد نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ ہر ورڈ آپ کی سمجھ میں آئے, اس لیے میں تھوڑا سا سلو بھی بول رہا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ جب بہت پہلے ریڈیو کا آوشکار ہوا تھا, ابھی ٹی وی بھی نہیں آیا تھا, اس وقت ہم مسلمانوں کو وہیں اس کو فل سٹاپ لگانا چاہیے تھا کہ نہیں, ہمارے گھر پہ ریڈیو نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ ارے ریڈیو پہ وہ پتہ نہیں کون سا اسٹیشن گانے بجتے ہیں, اس کو روکنے کی بجائے اس گانوں کو چلانے والا جو اینکر ہوتا ہے وہ مسلمان تھا. اندازہ کریں, اس کی آواز کی بہت تعریف ہوتی ہے نا, بہت بڑا, وہ کیسے بولتا ہے, اس کی الفاظ کی ادائیگی, یہ سب غلط. وہاں روکنا چاہیے تھا ہمیں, وہاں روکنے کی بجائے ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا, خوش ہوئے ہم, تو پھر اس کا کریئر بنا, دنیاوی کریئر. تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے, اس میں ہم لوگ بھی کریئر بناتے ہیں, لوگ بھی نکلنے لگے. وہ جو ہمارے اپنے نیشن کا سب سے مشہور سنگر ہے, مسلمان سنگر, نام مت لیجئے گا, ہاں, سب سے مشہور مسلمان سنگر گزرا ہے, اس کے بارے میں نے پڑھا, تھوڑا سا آتا ہے اس کے بارے میں, آپ کو پتا ہوگا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنگر اس لیے بنا کہ اس کے گھر کے پاس سے کوئی فقیر روز گانا گاتے ہوئے گزرتا تھا, فقیر بھیک مانگتے ہوئے روز گاتے ہوئے گزرتا تھا. ایک دن وہ سنگر جب ابھی چھوٹا بچہ تھا, ہاں, وہ اس فقیر کے پیچھے 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 چلنے لگا. کاش اس کے پیرنٹس اس کو اس وقت روکتے, کاش. وہ اتنا بڑا سنگر تو بن گیا وہ, مگر اس کو خود افسوس ہونے لگا اپنی لائف کے اینڈ میں, کیا میں نے کیا, میں نے گانے گائے, فلموں میں گانے گائے, گندے گندے گانے گائے, الٹی سیدھی باتیں کی میں نے جس میں شرک تک ہے, ایسی باتیں کی میں نے. تو ہم لوگ اس کو ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس نے اس وقت روکنے کی بھی کوشش کی ہو. تو یہاں پر بات جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن مردوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو چاہیے کہ اس بیوی کا چوائس کرتے ہوئے, جس سے اس کو شادی کرنی ہے, اس کی چوائس کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں کہ آپ جس سے شادی کر رہے ہو وہ دیندار ہو,
واللہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کی اپنی بیوی دیندار ہے تو آپ کو اپنے بچوں کے دین کو لے کر کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی وائف خود اپنے بچوں کو دین پر رکھنے کی کوشش کرے گی. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کون نہیں جانتا؟ موسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے تھے؟ جب فرعون اس وقت کے لڑکوں کو بیک ٹو بیک قتل کیے جا رہا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, لڑکیوں کو, یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس وقت ہوتا ایسے تھا کہ جب بھی کوئی عورت پریگننٹ ہے اس کا ڈیٹ نوٹ کر لیا جاتا. ٹھیک ہے, 9 منتھس کے آس پاس, اب سے لے کر کے 9 منتھس میں اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے, تو اس کی ڈیلیوری کے پہلے اس کے پاس پہنچ جاتے جلاد, اس کے پاس جلاد پہنچ کر کے کھڑے ہو جاتے. جیسے ہی اس بیٹے کے لڑکے کے پیدا ہونے کی آواز آتی, فوراً جا کے چیک کرتے اس کا جینڈر کیا ہے, لڑکی ہے چھوڑ دیتے, لڑکا ہے مار دیتے. تو اس حساب سے کتنے سارے لڑکوں کو مارا جا رہا تھا اس وقت. آج بھی یہی کر رہا ہے نا یہ چھوٹے, آج کی ڈیٹ تک پچھلے 2 سال میں 18,000 چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا چکے ہیں. 18,000. کیوں؟ کبھی سوچا ہے کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اگلی نسل میں اسلام پر باقی رہنے والا کوئی نہ رہے, اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ شیطان بھی ہم سے چاہتا ہے. آپ کو شیطان کے بارے میں پتا ہوگا, انشاءاللہ تعالی اس بات پر پھر واپس آئیں گے, جو میں موسیٰ علیہ السلام کے بات کر رہا تھا اس پر واپس آئیں گے. شیطان کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ شیطان روز اپنا تخت, اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے, روز اپنے ایک چیلے کو کراؤن پہناتا ہے. کس لیے کراؤن پہناتا ہے؟ وہ صبح میں اٹھ کر کے اپنا عرش بچھا کر کے پانی پر سب کو اسائنمنٹ دے کے بھیجتا ہے, تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ, تم بھی جاؤ. کام کیا ہے ان کا؟ جاؤ اس لڑکے کو جا کر کے زنا کروانے کی کوشش کرو, اچھا اس لڑکی کا وہ کرواؤ, اچھا اس کا یہ, اچھا اس کا بزنس لاس, اچھا اس کو دین سے نکالو, اس کو مسجد سے دور کرو, اس کو نماز سے دور کرو. سب کو سب کام دے کے بھیجتا ہے. یہ سب لوگ اپنے اپنے کام کر کے شام کو واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے وہ کر لیا, تو نے یہ کر لیا, آپ نے کیا کیا. وہ اپنے چیلوں کو پوچھتا ہے. سب کہتے ہیں ہاں میں نے ایک لڑکی کو خوب پھنسا دیا, زنا میں چلی گئی, اویو ہوٹل میں گئی, سب کچھ کیا اس نے, لڑکے کو پھنسا دیا, اس کی زندگی برباد ہو گئی, ہاسپٹل میں پڑا ہے یا پھر ڈاکٹر کے وہ سلاخوں کے پیچھے پڑا ہے, جیل میں چلا گیا. سب, کسی کو کراؤن نہیں پہناتا. وہ شراب پلاتا ہے, وہ شیطان شراب پلانے کی کوشش کرتا ہے, مرڈر تک کرواتا ہے, دین سے باہر نکلوانے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو کراؤن نہیں پہناتا. کراؤن پہناتا ہے تو صرف اس شیطان کو, اس چیلے کو جس نے میاں بیوی کے بیچ میں, ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں لڑا کر کے ان کو دونوں کو طلاق کروا دیا. کیوں؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کی اگلی نسل, آپ اپنی بیوی سے اگر طلاق کر لیتے ہو تو آپ بھی جا کر کے دوسری شادی کر لو گے, جیو گے آپ. آپ کی وائف بھی اگر چاہے تو دوسری شادی کر کے جی سکتی ہے. پستا کون ہے؟ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کا. تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بچے, آپ کی اگلی نسل دین پر نہ رہے. اس کے لیے شیطان ہمیں طرح طرح سے شکار کر کے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو ٹی وی, فلمیں, گانے, میوزک وغیرہ ہے, شراب ہے, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تاکہ ہماری اپنی یوتھ, ہمارے اپنے نوجوان دین سے دور رہیں. تو میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا تھا. ہمیں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جنم اس وقت ہوا جب اس طریقے سے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مارا جا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو, چھوٹے بچے کو, دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر کے پالنے میں ڈالا اور ریور نائل میں بہا دیا. وہ پھر جا کر کے وہاں جہاں پہنچتا ہے وہ فرعون اور اس کی وائف دونوں بیٹھے ہیں, دا سی شور کہیں آپ یا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں. ایک بہتا ہوا لڑکا پالنے میں بہتا ہوا آتا ہے, وہ دیکھ کر کے فرعون کی وائف اس کو اٹھا لیتی ہے. میں پوری سٹوری بتانے سے تو رہا یہاں پر, اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ہم غلط تربیت کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے اپنے بچے, نوجوان لڑکے بیڈ کمپنی کا شکار ہوتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, سگریٹ وغیرہ شروع کر لیتے ہیں, لڑکیوں کے ساتھ عشق کرنا, لڑکیوں کو پھنسانا, لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, یہ سب شروع کرتے ہیں. دوسری طرف انہیں نیک تعلیم کہاں مل رہی ہے؟ گھر پر آتے ہیں تو گھر پر کیا والد نیک تعلیم دیتا نظر آتا ہے یا والدہ نظر آتی ہے نیک تعلیم دیتے ہوئے؟ جیسے ہی بچہ گھر پر آتا ہے والد صاحب گھر پر نہیں ہے. کب آئیں گے؟ سونے کے لیے آئیں گے. جیسے میں نے کہا, اللہ عز و جل نے کہا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اللہ عز و جل نے ہمارے اپنے گھروں کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے, سونے کے لیے نہیں.
صرف سونے کے لیے پہنچتے ہیں ہم. اگر ہم اپنا ٹی وی یا پھر یوٹیوب یا انسٹاگرام یا ایسے نہ جانے کیا کیا ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, ان پہ وقت بتانا کم کریں گے تو یہ وقت ہم ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی قرآن سیکھنے میں اور اپنے بچوں کی تربیت میں لگائیں گے. میں نے پوچھا نا کہ ہم میں سے اس لڑکے کی بات کی میں نے, کیا میں مسجد میں نماز پڑھ کے جا سکتا ہوں؟ نفل نمازیں میں گھر پر نہیں پڑھ سکتا جا کر کے. گھر پر پڑھنے کا حکم کس لیے ہے؟ ایک تو ہم نے حدیث میں صاف سمجھ میں آتا ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ, گھروں کو آباد رکھو اللہ کے ذکر سے, نمازوں سے. دوسرا اس کا بگیسٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں گھر پر نماز پڑھتا ہوا دیکھیں, وہ ہمیں امیٹیٹ کریں گے. ہم گھر پر دن بھر ٹی وی لگا کے بیٹھتے ہیں یا اپنے موبائل فون میں شارٹس دیکھتے رہتے ہیں یا انسٹاگرام پہ رہتے ہیں, تو بچہ کل کے دن بڑا ہو کر وہی کرے گا. تو ہمیں اپنے گھروں کو سدھارنا آنا چاہیے. ہمارے اپنے گھروں کے اندر, میں نے بتایا نا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں. کیوں؟ میں نے بتایا نا آپ کو, وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے فرعون اور اس کی وائف. بائی دی وے فرعون کی وائف مسلمان تھی, اللہ عز و جل نے قرآن میں مینشن بھی کیا ہے سورۃ التحریم میں. تو فرعون کی وائف نے جیسے ہی دیکھا اتنا پیارا بچہ, میں نہیں چھوڑوں گی اسے, لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا, تو اللہ عز و جل اس بچے سے ہمیں فائدہ پہنچائے گا, مت قتل کرو اسے, روک دیا قتل کرنے سے, ورنہ چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہوتے جا رہے تھے. تو وہ لے جا کر کے فرعون کے گھر میں, کون فرعون؟ یہ جو آج کل کے بڑے بڑے षड्यंत्रकारी ہیں, مسلمانوں کے خلاف षड्यंत्र کرتے ہیں, یہ کچھ نہیں ہے فرعون کے سامنے. اتنا بڑا شیطان تھا فرعون. ابو جہل بھی کچھ نہیں ہے فرعون کے سامنے, اتنا بڑا تھا شیطان فرعون. اس فرعون کے گھر میں جنم لینے کے, یعنی اس فرعون کے گھر میں پلنے بڑھنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نیک کیوں بنے؟ کیونکہ ان کی ماں اور جس گھر میں وہ پلے بڑھے فرعون کی وائف دونوں نیک تھے. تو پتا چلا کہ ہمیں اپنے گھروں کو نیک بنانے کے لیے ایک تو ہم مردوں کو وقت گھر پر بتانا چاہیے, اور عورتوں کو, یعنی اسپیشلی ان کی بات کر رہا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, تو ہم ان کو جب ہم شادی کرنے کے لیے جائیں رائچس لڑکی کو, نیک لڑکی کو چن کر کے لائیں گے, تب انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا کہ ہمارے اپنے گھروں سے بھی نیک لڑکے پیدا ہوں گے. اس سلسلے کی آخری بات, ہاجر کو کون نہیں جانتا؟ ہاجر علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کی وائف. کہاں تھی وہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے شادی کی, اس سے پہلے کہاں تھی وہ؟ اس وقت کے کنگ کے گھر میں رہا کرتی تھی. کریکٹ, اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس گھر میں رہا کرتی تھی. عام طور پر بادشاہ کے گھر میں جیسے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں, جو لکشری ہوتی ہے, جیسا کچھ کھان پان ہوتا ہے, جیسے کچھ قالین وغیرہ یا سوفاز وغیرہ ہوتے ہیں, ریکلائنرز وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں سے نکل کے جب ابراہیم علیہ السلام سے شادی کر لیتی ہیں, کون؟ ہاجر. جب ابراہیم علیہ السلام سے شادی کر لیتی ہیں, کچھ مہینوں کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور اس بیٹے کو لے جا کر کے ابراہیم علیہ السلام مکہ, آج جہاں کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے, وہاں پر چھوڑتے ہیں. اس وقت کچھ نہیں تھا. تو اس کنگ کے گھر میں پلنے بڑھنے والی عورت کچھ مہینے ابراہیم علیہ السلام کی سنگت میں رہ کر کے اتنی نیک بن جاتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کہتی ہیں, کیا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں. اذن لا یضیعنا اللہ, وہ کہتی ہیں آپ جاؤ, اللہ عز و جل ہمیں ویسٹ نہیں کریں گے, ہمیں برباد ہونے نہیں دیں گے. کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ گھر کی عورت نیک تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائیوں بہنوں کہ صرف گھر کی عورتوں پر الزام دے دیا جائے, نہیں, ہم مرد بھی اس سے کہیں زیادہ ذمہ دار ہیں. اللہ عز و جل سے بس دعا کریں, میں 2 منٹ میں پھر ایک اور حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے, ہمارے اپنی زندگی کے مقصد کو, پرپس کو ہمارے سامنے رکھے, ہماری آنکھوں کے سامنے رکھے. کبھی ہمارا اپنا پرپس ہماری اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے, نظروں سے دور جانے نہ پائے. جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے, خود اسلام پر باقی رکھے, اور ہمارے اندر اتنی طاقت عطا کیے رکھے اللہ عز و جل کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو, نوجوانوں کو دین سکھلا کر جا سکیں, اسلام سکھلا کر جا سکیں. جب ہم جانے لگے تو ہماری اپنی زبانوں سے یہ نکلے کہ بیٹا دیکھو, مرتے مر جانا مگر اسلام نہیں چھوڑنا. یہ ہمارا ایسا ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو, ہم ایسے اسلام پر جئیں. اللہ عز و جل ہمیں ایسا بنائے, آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ.
بس ایک آخری حدیث اس سلسلے کی. میں نے کہا نا ابھی کہ صرف عورتوں پر الزام مڑ کر کے ان کے سر الزام لگا کر کے ہم خاموش نہیں رکھ سکتے. غلطیاں ان سے زیادہ ہماری ہیں. کیوں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک شپٹ کی طرح ہے, چرواہے کی طرح ہے, بکریوں کو چرانے والے کی طرح ہے. یعنی اللہ عز و جل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں دوسرے معنوں میں آج کے کانٹیکس میں کہ وی آر دا ہیڈز آف دا فیملی. ہم اپنی فیملی کے ہیڈ ہیں. ہمارے انڈر ہماری وائف آتی ہیں, ان کے انڈر ہمارے اپنے بچے آتے ہیں. تو جیسے بچوں کی رسپانسبلٹی عورت کی ہے, عورت کو صحیح کر کے رکھنے کی رسپانسبلٹی ہم مردوں کی ہے. ہم اگر عورتوں کے ساتھ نیک رہیں گے, اچھے رہیں گے اور عورتوں کو ان کا سپیس دے کر کے رہیں گے, غلطی کرتے ہیں, دین سے دور جاتے ہیں, تب ہمیں ان کی تھوڑی سی ریبیوکنگ ریپریمانڈ کرنی پڑے گی, مگر اس کے لیے پہلے ہم نیک بنے رہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ہم نماز کو نہ جائیں اور اپنی بیوی سے کہیں کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو. ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ہم ٹی وی پر گانے لگا کر کے سنتے رہیں اور جب ہماری بیوی گانے لگا کر سنے تو کہیں دیکھو بیٹا بگڑ جائے گا, مت گانے لگاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ڈبل پالیسی یا ٹو فیسڈ تھیوری نہیں چلے گی. ہمیں نیک بننا پڑے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ عز و جل نے اگر کسی کو اولاد عطا کی ہے اور وہ شخص اپنی اولاد کو لے کر کے غافل رہتا ہے, غفلت میں رہتا ہے, اس کو ٹینشن ہی نہیں میرا بیٹا دین میں کیا سیکھتا ہے, میرا بیٹا دنیا میں کیا سیکھتا ہے, میرا بیٹا کس کے ساتھ جاتا ہے, ٹی وی پہ کیا دیکھتا ہے, فلمیں کہاں جاتا ہے, کس کے ساتھ گھومتا ہے, یوٹیوب پہ, مجھے ٹینشن نہیں. اگر ایسا کوئی بندہ ہے جو اپنے بچوں کو لے کر کے ان کے اسلام کو ان کے دین کو لے کر کے ٹینشن نہیں رہتا, ان کو دین نہیں سکھلاتا, جس دن بھی وہ مرتا ہے مرے, اللہ عز و جل کہتے ہیں ویسے مرنے والے پر جنت حرام ہوگی. ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری اپنی زندگی کا بگیسٹ پرپس ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جہنم سے بچا لیے جائیں, جنت میں ہمیں جگہ ملے تو وہ ہماری اصل کامیابی ہے. اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں بہت بڑا احسان کیا کہ مسلمان بنا کر بھیجا ہے. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم جب تک اس دنیا میں رہیں نیکی کی وہ مثال بن کر جیے. اللہ عز و جل ہمارے اندر دین کی اتنی تربیت, دین کا اتنا علم عطا فرمائے کہ ہمارے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلیں لوگ ہماری طرف انگلی اٹھا کر کہیں کہ یہ دیکھو اس جیسے بننا ہے ہمیں, اس جیسے نیک بننا ہے ہمیں, ایسا نیک مسلمان ہمارے اپنے بچوں کو بھی بنانا ہے. ویسا مثالی مسلمان اگر ہم بن کر جی سکتے ہیں تو ہماری اپنی زندگیاں ہماری برکتوں بھری ہوں گی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے کے حشر سے بچائے رکھے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم